گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کراچی بدقسمت شہر ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ آج تک کراچی میں جتنی آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں کون اس کا ذمہ دار قرار پایا ہے؟ کوئی معطل نہیں ہوتا، کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا۔ آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کریں گے۔ بولنا چاہیے کہ ایک اور واقعہ ہوا تھا جس میں 4 فائر ٹینڈر شہید ہو گئے تھے اور اس کی بھی رپورٹ آج تک نہیں آئی کہ ذمہ دار کون ہے۔ آج ایک اور آگ لگی ہے اور اس کو بجھانے کا عمل جاری ہے، لیکن مالی نقصان بہت ہوا ہے۔ ابھی تک یہ عمل جاری ہے۔ لوگ رہائش پذیر تھے یہاں، ان کی رہائش کا انتظام کیا ہوگا؟ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ میئر کراچی یا وہ تمام ادارے جو اس کاموں میں ملوث ہیں، جن کا یہ کام ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے، جن کا یہ کام پورے سال چیک کرنا ہے، وہ کہاں ہیں، ان میں سے کون ذمہ دار ہے، اس کا تعین ہونا ہے۔ ہمیں یہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر نے عرشی شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر کراچی کی زیر نگرانی انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے راشد صدیق سے۔ راشد، کون کون شامل ہے کمیٹی میں؟ شکریہ۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے یہ کمیٹی قائم کی ہے جو 3 دن میں تمام ذمہ داروں کا تعین کر کے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ دے گی۔ تاہم کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں وہ کمشنر کراچی کی ثوابدید پر ان کو چھوڑا گیا ہے کہ کمیٹی میں وہ کن کن لوگوں کو اور کن ٹیکنیکل افراد کو شامل کریں گے، یہ ان کے ثوابدید پر ہوگا۔ جی بہت شکریہ راشد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے عرشی شاپنگ سینٹر میں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں آتش زدگی کے واقعات کا تسلسل اور جانی اور مالی نقصانات انتہائی تشویشناک ہے۔ ایسے واقعات حکومت اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ پہلے ہونے والے واقعات کی بھی تحقیقات نہیں کرائی گئیں اور نہ روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً بجھ جائے، اندر چنگاریاں موجود ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی جتنے فارمز چاہیے، جتنے کیمیکلز چاہیے آگ کو بجھانے کے لیے، اس طرح سے ہماری فائر بریگیڈ والوں کے پاس نہیں ہوتے۔ اور کرپشن کا دھندا ہے، سسٹم چل رہا ہے کرپشن کا۔ ایس بی سی اے لٹیروں کا اڈا بنا ہوا ہے اور اس وقت بھی بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور عوام بھی اپنا رول ادا کریں گے انشاءاللہ، لیکن سر دست ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراً ریسکیو ہو، ان کے نقصانات کا ازالہ ہو، یہ اپنے گھروں کو جلد از جلد واپس جائیں، بلڈنگ فوراً تعمیر ہو اور کمپنسیشن لوگوں کو فراہم کی جائے۔ بات ہوگی بدلتے ملکی سیاسی منظرنامے کی۔ عام انتخابات سے پہلے نون لیگ کے سیاسی رابطے تیز۔ نواز شریف کی 14 سال بعد چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی اتحاد کے معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ نون لیگ کی کاف لیگ کو ایم این اے کی 2 اور ایم پی اے کی 3 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر۔ کاف لیگ کا دعویٰ ہے کہ انہیں 4 ایم این اے اور 8 ایم پی ایس کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ملے گی۔ آئندہ عام انتخابات، سیاسی میدان میں بڑی ہلچل۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف چودھری شجاعت حسین سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پارٹی صدر شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ، چودھری وجاہت حسین، چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ محمد نواز شریف نے چودھری شجاعت حسین کی مزاج پرسی کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان ہونے والی ملاقات میں مسلم لیگ نون کی جانب سے کاف لیگ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی 2 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹوں پر کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا عندیہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کاف لیگ کا پارٹی اجلاس بلانے کا فیصلہ پارٹی قیادت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نون لیگ کی آفر کا جائزہ لے گی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کمیٹیاں بنانے پر اتفاق ہوا، جبکہ کاف لیگ کا دعویٰ ہے کہ انہیں 4 ایم این اے اور 8 ایم پی ایس کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ملے گی۔ مسلم لیگ نون سے طے ہے کہ جتنی ہماری سیٹیں سابق حکومت میں تھیں وہ ہمیں ملیں گی۔ خواہش ہے کہ ایڈجسٹمنٹ میں سیٹیں مزید بڑھ جائیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے کمیٹی کی قیادت رانا ثناء اللہ یا احسن اقبال کریں گے، جبکہ مسلم لیگ کاف کی کمیٹی طارق بشیر چیمہ یا چودھری سرور کی سربراہی میں بننے کا امکان ہے۔ 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے بعد چودھری شجاعت حسین سے محمد نواز شریف کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کیمرامین فہیم حسین اور ساتھی رپورٹر معین نظر کے ساتھ واصف محمود، GNN لاہور۔
اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات میں بڑے انکشافات، این سی اے کے ساتھ خط و کتابت کا ریکارڈ اثاثہ جات ریکوری یونٹ سے غائب۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق غائب ریکارڈ شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نسیم کے پاس تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ سیٹلمنٹ سے پہلے پراپرٹی ٹائکون نے شہزاد اکبر کے ہمراہ سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کا ٹرائل جیل میں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے وزارت داخلہ کو جیل ٹرائل کے انتظامات کی رپورٹ 2 روز میں پیش کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی، اور دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن سے نااہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس مظاہر نقوی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن کو خط آئینی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ خط میں لکھا کہ بغیر کسی مزید تاخیر کے میری طرف سے دائر آئینی پٹیشنز کی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پہلے بھی خط میں 2 آئینی درخواستوں کو طے کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سیکریٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ریکارڈ کی فراہمی کے لیے خط لکھا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے شکایت کنندگان کو طلب کرنے کی کارروائی اور متعلقہ قانون کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ اور عالمی شہرت یافتہ مصور استاد اللہ بخش کی 45ویں برسی پر لاہور عجائب گھر میں یادگاری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ حمود الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ بابا فطرت اور ثقافتی مصور کہلانے والے پاکستان کے نامور فنکار استاد اللہ بخش، جنہوں نے 1 صدی قبل پنجاب کی ثقافت کو اپنی پینٹنگز میں محفوظ کیا، ان کی بنائی ہوئی تصاویر 5 دریاؤں کی سرزمین کے تمام رنگوں، حسن و دلکشی اور ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ نمائش میں استاد اللہ بخش کے ساتھ ان کے صاحبزادے عبدالعزیز اور پوتے عبدالخالق کے فن پاروں کو بھی اعزاز کیا گیا ہے۔ کیوریٹر عظمیٰ عثمانی نے کہا، آج اس عظیم آرٹسٹ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پنجاب کی لوک کہانیوں کو پہلی بار تصویر میں ڈھالا۔ جو لیجنڈری آرٹسٹ ہیں ان کو نئی نسل سے ان سے متعارف کروانا، اور جو آنے والے مصور ہیں ان کا جو ہے اپنے آرٹ کے ساتھ اور اپنے کلچر کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرنا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ نمائش استاد اللہ بخش کی تخلیقی صلاحیتوں اور فن سے روشناس ہونے کا بہترین موقع ہے۔ ہر آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ کی ایک پہچان ہوتی ہے، ان کا کام قابل تعریف ہے۔ استاد اللہ بخش جو ہیں ان کے لیے ان کے کام کو ٹریبیوٹ دیا گیا ہے، سو ڈفرینٹ ہمارے جو ینگ آرٹسٹ ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور بہت اچھی ایگزیبیشن ہے، اور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے۔ استاد اللہ بخش کی فنی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے 1960 میں انہیں تمغہ خدمت اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ کیمرہ مین عظمت بشیر کے ساتھ حمود الرحمان، GNN لاہور۔ واپس آئیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ